مردوں کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ الزام لگاتے ہیں، عورت بعض اوقات دہائیوں تک نہیں بھول پاتی۔ کسی پر بھی تہمت نہ لگائیں، اور کسی کا کوئی عیب معلوم بھی ہو تب بھی اس کو مشہور نہ کریں، تب پردہ بھی اس پوشی، کا ذکر نہ کریں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے، جھوٹا الزام لگ رہا ہے، وہ مظلوم ہے اس وقت، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، وہ بالکل، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کیونکہ مرد کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے سب سے پہلے ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا ان کے گھر والوں کو برا بھلا بولتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کتنے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، گالی بکتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو گالی بکی، اگر میری ماں کو گالی بکی تو میں تمہیں گالی دوں گا۔ ہماری یہ ویڈیو اگر مرد دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی وائف سے رہ کے معافی مانگ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو ناچاکیوں میں اکثر اوقات شوہر اور سسرال والے خواتین کی عزت پہ بات کرتے ہیں، ان پہ تہمت لگاتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آپ خود سوچیں نا زبیر، کہ ایک عورت جو مظلوم ہے، جو پاک دامن ہے، جیسا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ سوائے خاموشی کے کچھ کر نہیں سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوگی وہ عورت، اور پھر اللہ بالکل تعالیٰ صحیح کتنا بات۔ شدید عذاب ہوگا ان کے اوپر جو تہمت لگا رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی معمولی لڑائیوں کے اندر شوہر جب غصے میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کردار پہ بات کرتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ ہے۔ گالیاں بھی وہ دیتا ہے جس سے اس کے کردار کو تار تار کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے، جھوٹا الزام لگ رہا ہے، وہ مظلوم ہے اس وقت، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، وہ بالکل، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جب کسی میں ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مردوں کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ یہ جو سسرال والے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ عورت بعض اوقات دہائیوں تک نہیں بھول پاتی۔ یقین کیجیے آپ کہ بالکل کردار ایسے ہی ہے۔ انسان کے لیے اس کی عزت سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے، اور کسی عورت کے لیے اس کے کردار، اس کی پاک دامنی سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بے ہم لوگ شک۔ خیال ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اصحاب سے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں، ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو کہ غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی یہ جواب دیا کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اسے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس کے باوجود اس نے لوگوں کو گالی دی ہوگی یا کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، تو اس شخص نے جتنی نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس پہ اس نے الزام لگایا ہے، جھوٹے الزام لگائے ہیں، یا جنہیں اس نے گالیاں دی ہیں۔ نہیں، دیکھیں ہمارے یہاں کتنی آسانی سے گالیاں دے دی جاتی ہیں، خواتین کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایون اپنی اولاد کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں جن کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی بچے نے اپنے باپ سے پوچھ لیا بابا اس گالی کا مطلب کیا ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے اپنے ماں باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل، اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں ماں باپ سے، بری باتیں بھی، اور بچے باپ سے گالیاں دینا سیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں خواتین بتاتی ہیں کال کر کے کہ ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ ہمیں اتنی گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ مطلب 4-5 سال تک کے بچوں کے یہ حال ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین دیکھیں، مفلس کا ہم نے دیکھ لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات بھی ہمیں جب نظر آتے ہیں، نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان پولیس صراط پہ روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی تھی، کسی کو گالی بکی تھی۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، اہم ترین بات یہ ہے کہ توبہ کر لی جائے، اگر اس نے بالکل، توبہ نہیں کی تو وہ وہیں رکا رہے گا، اس کو جہنم کی ایک ایسی وادی میں رکھا جائے گا۔ میں آپ کو مستند روایت بتا رہا ہوں جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوتا ہے، اس جگہ رکنا پڑے گا اس شخص کو جس نے لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگائے، تہمت لگائی۔ اب آپ دیکھیں ذرا، قرآن کریم میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزامات لگاتے ہیں ان کی سزا یہ، جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کی، اور یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور بالکل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔
جو لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ اتنے آرام سے الزام لگا دیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جس گناہ کی سزا اتنی بڑی ہے تو وہ گناہ کتنا بڑا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. پھر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا میں بھی سزا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. ایسے لوگوں کی زندگی عذاب ہوتے ہوئے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ایسے ہی یعنی جو مرد گالیاں بکا کرتا تھا، اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھا کرتا تھا، وہ سچ سمجھتا تھا میں جو دل چاہے کہہ دوں، جو دل چاہے کر دوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے. ایک مظلوم عورت میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جس کا کوئی پوچھنے والا، مطلب جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے میرے علاوہ، جو میرے علاوہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتی، میں اس کو کچھ بھی کہہ دوں. تو ناظرین جب مرد یہ کام کرتا ہے نا تو پھر آپ سوچ لیجئے دنیا میں عذاب کیا آتا ہے. بچے اپنے باپ سے متنفر ہو جاتے ہیں. عورت ساتھ بالکل. تو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی عزت نہیں کرتی، مجبور ہوتی ہے. ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ مجبوری ہوتی ہے ان کی رہنا اپنے شوہر کے ساتھ، الگ نہیں ہو سکتی وہ. تو کیا کرتی ہیں؟ اب کیا ہوتا ہے دنیا میں ان کو عذاب ملتا ہے، ان کی عزت نہیں رہتی، بچے بڑے ہو کے ان کی عزت نہیں کرتے. بعض اوقات ہمیں کتنے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، گالی بکتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو گالی بکی، اگر میری ماں کو گالی بکی تو میں تمہیں گالی دوں گا. اور اور کتنا خطرناک لمحہ یہ ہوتا ہے وہ باپ کے لیے. یہ معمولی بات ہے. ہم اتنی آسانی سے الزام لگا دیتے ہیں. صحیح ایک بات ہے. مرتبہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائی. آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے جو الزام لگایا ہے تمہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط کام دیکھا ہے، اور اگر تم نہیں لے کر آئے تو تمہاری کمر پہ کوڑے لگائے جائیں گے. اندازہ کیجیے کتنے آسانی سے ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں. بالکل. اور سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ سب کے سامنے تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تم نے کسی عورت کے اوپر الزام لگا دیا بغیر ثبوت کے. ہمارا مذہب دیکھیں عورتوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے. خاص بالکل. طور پہ وہ یہ پسند کبھی بھی نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے. اگر کوئی شخص کسی عورت پہ الزام لگاتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ کوئی الزام لگا دیتا ہے اگر تو وہ اس کی بات کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ الزام لگائے واقعی میں حقیقت میں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. شوہر نے کہہ دیا، ساس نے کہہ دیا، نندوں نے کہہ دیا، بس میری بہن نے کہا ہے صحیح کہا ہوگا، میری ماں نے کہا ہے صحیح کہا ہوگا. ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس بارے میں. دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں آفیسز میں لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جو مرد ہیں وہ ایسے ایسے کمنٹس پاس کرتے ہیں، مطلب وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار ان کی بھی بہن ہے، ان کی بھی ماں ہے، اور جو لوگ یہ بالکل. کر رہے ہوتے ہیں کام ان کے سامنے چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو وجہ نے بات کی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میرے سامنے اگر کسی پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے وہ الفاظ اپنے کانوں سے نہیں سنے اور میں نے اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیے، تو آپ کو ان تمام کی تمام باتوں کا جواب دینا پڑے گا. جو لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں وہ یہ سوال نہیں کر رہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے خود سنا ہے. اچھا، آپ کے اس بات سے مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا. تو ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ایک خاتون پہ الزام لگایا تھا کہ ان کے کچھ غلط تعلقات ہیں. اچھا، ان کے شوہر بھی پریشان تھے کہ میری بیوی پہ ایسا الزام لگ گیا ہے. تو زبیر نے سوال کیا کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں ان خاتون پہ، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ دیکھا ہے؟ کہ نہیں، میں تو کچھ نہیں دیکھا، میرے بیوی بچے بتا رہے تھے مجھے. اب آپ بتائیں ذرا، اتنا نازک معاملہ اور آپ بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں؟ بیوی بچوں کی بات پہ. اور انہوں نے بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، انہوں ہاں، نے بھی بیوی بس بچوں نے بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہاں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمیں فلاں نے بتایا تھا، ہمیں اس نے بتایا تھا. آپ سوچیں ایک عورت کی عزت کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے اور ہم کتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں اسے. یعنی اگر انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ تو بات کا رخ کسی اور ہی طرف جا رہا تھا. سبھی ان خاتون کو سمجھے تھے یہ غلط ہے. تو ناظرین ایک بات اور سمجھیں، دیکھیں ایک اور حدیث کا جو مفہوم ہے نا وہ ہمیں ہلا دینے والا ہے. مطلب انسان لرز جائے کہ جو شخص دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مطلب اس کو جستجو آتی ہے کہ مجھے کسی کی برائیاں پتہ چل جائیں، کسی کی خرابیاں پتہ چل جائیں. جو شخص دوسروں کی برائیوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ اور جب اللہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اگر ہماری یہ عادت ہے نا کہ ہم لوگوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، کریدتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں آگے، یا کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ہم دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں،
ہم اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، ہم برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا تمہاری آنکھوں کے بارے میں بھی، تمہارے کان کے بارے میں بھی، اور تمہاری زبان کے بارے میں بھی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور جو دیکھے بغیر بولتے ہیں ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات خواتین بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے شریک حیات کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں۔ ہم نے بالکل دیکھا جب بھی کوئی اختلافات ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس تو ایسے کیسز ریگولر بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے جھگڑوں کے، اور لوگ ہم سے مشورے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ اس طرح کی کالز آتی ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ بعض اوقات خواتین بھی الزام لگا رہی ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ پہ، جب ان کے درمیان کوئی سیپریشن نہیں بھی ہوتی ہے یا وہ اپنے گھر پہ آ کے بیٹھی ہوتی ہیں، اتنے گندے گندے الزام لگاتی ہیں وہ۔ اس کے بعد بالکل کوئی شوہر سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ دونوں تو ایک ہو جاتے ہیں، دوبارہ پیچ اپ ہو جاتا ہے، لیکن دلوں میں باقی سب کے وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مرد بھی یہ کام کرتا ہے، اگر وہ علیحدگی ہوتی ہے، سیپریشن ہوتی ہے، وہ اتنے خطرناک الزام لگاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یار تو پیچ اپ ہو گئی نہیں، اس وقت وہ غصے میں چند دن گزرتے ہیں، ایک ہفتے گزرتا ہے، بعض اوقات 3 دن گزرتے ہیں، تو بالکل پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار وہ لڑکی اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، یا اس مرد کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ ناظرین، سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہم سے ہماری ان باتوں کے بارے میں جو الفاظ ہیں ہم جو ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ نے توبہ کر لی بہت اچھی بات ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر مرد دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی وائف سے رہ کے معافی مانگ لیں، اس سے کہیں کہ یار میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیال کروں گا۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا نا وہ یہ کام کر لے گا۔ بالکل اچھا وہ براہ راست نہ کرے، وہ ویسے بھی کہہ سکتا ہے یار اگر میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسی بات کی ہو تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا، میں نہیں کروں گا۔ بتائے نہیں میں نے کہاں کہاں تمہاری کیا کیا غیبتیں کی ہیں، مشکل بات ہوتی ہے نا، ویسے ایک جنرل سی بات کر دے کہ یار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ عورتوں کو بھی اس چیز سوچنی چاہیے کہ وہ بھی کام کریں اپنے ہسبینڈ سے، کہ ہم دیکھیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتوں باتوں میں اگر میں نے کبھی آپ کے خلاف ایسی کوئی بات کی ہو، کوئی میں نے آپ کی کوئی غیبت کر دی ہو، کوئی جھوٹا الزام لگا دیا ہو، یا آپ کی کچھ بھی میں نے بات کر دی ہو، تو آج آپ مجھے معاف کر دیجئے، نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور جو سسرال والے، چاہے لڑکی کے یا لڑکے کے، جو سسرال والے الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں بغیر آنکھوں سے دیکھے، بغیر کان سے سنے، اپنے بیٹے یا بیٹی کی بات پہ یقین کر کے، یا ویسے ہی جو الزام لگاتے ہیں انہیں بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، یقین کریں، یوں گزرتا ہے وقت، یوں بالکل ایسے ہی ہے صدیاں یوں گزر جاتی ہیں۔ ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم آج بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کل قبروں میں صرف ہماری کھوپڑی پڑی ہوئی ہوگی، پھر 2 دن صحیح بعد بات ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی، مٹی میں مل چکی ہوگی، ہم ہیں کیا؟ لیکن باقی کیا چیز رہ جائے گی؟ جو حضرت علی کا ایک قول ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تکلیف تو چلی جاتی ہے، لیکن جو نیکی تم نے کی ہے نا، نیکی کے کرنے میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو قربانی دینی پڑتی ہے، وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لذت تو چلی جاتی ہے، لیکن تم نے گناہ کیا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بات سمجھنی چاہیے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم لمحہ لمحہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے۔ معافی مانگ بالکل لینی چاہیے، کسی بھی الزام لگانے سے پہلے 70 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں، کیا میں خون اور پیپ میں وقت گزار سکتا ہوں، کیا میں پولیس صراط پہ مجھے فرشتہ آ کے روک لے گا کہ تم نے یہ الزام لگائے تھے، اس کا پہلے جواب دو، کیا میں اس کو جواب دینے کے قابل ہوں گا؟ چلیں، ہمیں تو ادھار کی عادت نہیں ہے، ہمیں نقد چاہیے فوراً۔ ابھی سوچ لیجئے، کیا آپ کی اولاد آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو گالیاں بکری ہوگی، یہ بات آپ برداشت کر لیں گے؟ اگر کر سکتے ہیں آپ، اتنا ٹیمپرامنٹ ہے نا آپ کے اندر، اتنی اگر آپ کے اندر توانائی ہے، اتنی طاقت اگر آپ کے اندر ہے تو صحیح ہے، پھر تو آپ کریں، تہمتیں بھی لگائیں، غیبتیں بھی کریں۔ غیبت وہ ہے جو سچی برائی ہے، کہ مجھ میں برائی ہے اور یہ بیان کر رہی ہے کہیں پہ میرے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر مجھ میں برائی نہ ہو اور یہ بیان کر رہی ہوں تو سوچیں اللہ کی نظر میں وہ کتنی بری چیز ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیجئے۔ ہم بڑے نیک ہونے کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ہم بہت نیک ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ عبادات کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ حقوق و لباد کا خیال رکھیں، کسی کا دل بالکل نہ توڑیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اگر دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں اور آئندہ یہ کام نہ کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، دنیا میں آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی،
آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت نوازتا ہے. وقتی تکلیفیں آتی ہیں لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے. تو جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے وہ معاف کر دیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں. انہیں چاہیے کہ اپنے شریک حیات کو معاف کریں، اپنے باقی رشتہ داروں کو معاف کر دیں دل سے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. اور کوئی آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں. جو شخص یہ کام کرتا ہے نا، مجھ پہ الزام لگ رہے ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اور میں خاموش ہو کے اللہ پہ چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری اس وقت مدد کروں گا جس وقت تمہیں میری مدد کی سخت ضرورت ہوگی. یعنی جس وقت تم پسند کرو گے کہ تمہاری مدد کی جائے، میں اس وقت تمہاری مدد کروں گا. تو دونوں بیلنس رکھیں. ایک طرف وہی جو الزام لگا رہے ہیں اس کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جن لوگوں پہ الزام لگ رہے ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے. مشکل ہے، الزامات کو بھولنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کیجیے. جی وجیہ میں اصل میں اس معاملے میں بہت جذباتی رہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں نا جب عورتیں ہمیں رو رو کے کال کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا ایک بہت لمبی تقریر کر گیا. وجیہ جو ہے وہ اس کو بتائیں گے اینڈ میں کیا کہنا چاہتی ہیں. ناظرین بالکل آج کا ٹاپک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس پہ بات کرنا یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین روز بروز پریشانی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مرد کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے سب سے پہلے ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا ان کے گھر والوں کو برا بھلا بولتا ہے. اب ان دونوں معاملات میں ظاہر سی بات ہے عورت مجبور ہوتی ہے، اور مرد کو یہ معلوم ہوتا ہے دونوں ویک پوائنٹ ہیں عورت کے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے سے وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں. اولاد بھی دور ہو رہی ہے، بیوی بھی دور ہو رہی ہے ان سے، اور اللہ بھی دور ہو رہا ہے. اللہ دور ہو ہی رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی یہ کام کرتا ہے، آپ خود یہ کام کرتے ہیں، تو آج سے بالکل توبہ کر لیں اور بالکل یہ کام کرنا چھوڑ دیں. کسی پر بھی تہمت نہ لگائیں، کسی کا کوئی عیب معلوم بھی ہو تب بھی اس کو مشہور نہ کریں، تب پردہ بھی اس پوشی. کا ذکر نہ کریں. بالکل. ایک اور بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، غیرت مند ہے. اور اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، آپ کے عیب کو چھپانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے. وہ سب جانتا ہے پھر بھی چھپاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ غیرت مند بھی ہے. اگر ہم کسی کے عیب چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ ہمارے تمام عیب کو چھپا دے گا. اور اگر ہم دوسروں کے عیب بیان کریں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا گھر میں گھس کے آپ کو ذلیل کرے گا. تو ہمیں مطلب خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بالکل. میں اینڈ میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گی کہ ہماری ویڈیوز آپ لوگ پسند کرتے ہیں، اگر ہماری رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری 3 کتابیں موجود ہیں، شکریہ، پرورش اور تربیت، جو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم دونوں سے کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.